اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس اشتم کے بچے 8th کلاس کے بچوں کا اردو کا سبق نمبر 16 جو کہ پیج نمبر 95 پہ ہے، اس کا عنوان ہے خواتین کا احترام اور مقام۔ اس لیکچر میں ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی کریں گے، الفاظ، معنی اور تشریح۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، برائے مہربانی بکس کھولیں، اپنی سامنے بکس رکھیں، پین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ شروع میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ میں ان کے معنی بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاؤں گی، لکھنا چاہیں تو اوپر لکھ لیں، ورنہ سبق کے اندر تو میں خط کشید کروا کے ان کے معنی لازماً لکھواؤں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس حقوق۔ حقوق ہوتا ہے حق کی جمع، حدود، حدیں، فلک، آسماں، حیثیت، مقام و مرتبہ۔ آگے ہے نفقہ، ہے روٹی، کپڑا اور جوتے کا جو خرچہ ہوتا ہے یہ خیال رکھنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے میں ان الفاظ کے معنی لکھواؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس سبق کے الفاظ کے معنی ہوں گے تو اس کی تشریح اور پڑھائی کے دوران آپ کو سبق کو سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج کھولیں آپ لوگ 95، پیج نمبر 95 میں آپ الفاظ معنی کی طرف آ جائیں۔ پیج نمبر 95 ہے ہمارے پاس۔ پہلا لفظ ہے اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق یا سب سے برتر مخلوق۔ اس کے بعد ہے متعین، طے شدہ، متعین، طے شدہ، حدود و قیود، حدود و قیود، حدیں اور پابندیاں، حدیں اور پابندیاں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ناروا سلوک، برا سلوک، روا رکھنا، روا رکھا، قائم رکھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس آغاز، شروع، آغاز اسلام، اسلام کے شروع میں، شروع، حالت زار، بری حالت، روزے روشن، روزے روشن، چمکتا ہوا دن، روزے روشن، چمکتا ہوا دن، عیاں، واضح، دور جہالت، برا وقت، سوگ، دکھ، درگور، دفن۔ گٹاٹوپ، سخت اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا، شمع، دیا روشنی، منور کرنا،
منور روشن، منور روشن، بخوبی واقف، ہاں جی، بخوبی واقف، اچھی طرح جاننا، اچھی طرح جاننا، آگاہ کرنا، شعور دینا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، پرورش، دیکھ بھال، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، رہتی دنیا، رہتی دنیا تک، آخرت تک یا قیامت تک، نمونہ، مثال، مثال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے آپ آ جائیں پیج نمبر 96 پہ، پیج نمبر 96۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس باعث شفاعت، باعث شفاعت، بخشش کا ذریعہ، وسیلہ، ترجیح، فوقیت، ترجیح، فوقیت، غماز، اس امر ہوتا ہے حکم، بلند مرتبہ، اونچا مقام، بلند مرتبہ، اونچا مقام، غماز، اشارہ، شانہ بشانہ، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ لکھ لیں، یا ویسے اس کا ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا کر، فائز، قائم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے سبق کے ہو گئے الفاظ معنی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی لکھا ہے تاکہ جب ہم لوگ، میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ پڑھائی اور اس کی تشریح کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کی پڑھائی کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسروں کا حق غصب کرنا کیسا فعل ہے؟ کسی کے حق چھین لینا بہت برا فعل ہے کسی کا۔ گھر کے کاموں میں آپ کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہر صورت والدین کی ہمیں خدمت بھی کرنی چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سبق کی طرف آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب کو پتہ ہے کہ ہم سب سے بڑی مخلوق ہیں، بنا کر زمین پر اتارا، مردوں اور خواتین کے الگ الگ حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں متعین کی۔ انسان نے اکثر ان حدودوں کی پرواہ نہیں کی اور خواتین کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا۔ یہ اسٹوڈنٹ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے پہلے دیکھیں تو خواتین کا احترام و مقام، کہ عورت کا کیا احترام ہے اور اس کی کیا جگہ ہے اس معاشرے میں اور کسی بھی جگہ۔ تو یہ دین کی صورت میں پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی انسان کو بنایا
اس کے بعد خواتین و مردوں کے علیحدہ علیحدہ حقوق و فرائض رکھ دیے ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان کو ان حدود و قواعد ان کا پابند بنا دیا ہے جو اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آغاز اسلام کا ہی دیکھ لیں، آغاز اسلام کے شروع میں سرزمین حجاز پر عربوں کی حالت زار کا جائزہ لیں تو یہ بات روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس دور جہالت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے سوگ کا سماں ہوتا، بعض مقامات تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورتوں کو کسی بھی حیثیت میں عزت کی زندگی نصیب نہیں تھی۔ تو آغاز اسلام کے بالکل شروع کے حالات بتائے گئے ہیں کہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بعض جگہ پر تو بچیوں کو زندہ درگور، جیسے کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا، بہت بری طرح عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر سوگ کا ایسا سماں ہو جاتا ہوتا تھا، عورت کو کوئی عزت نہیں تھی اور زندگی میں۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں، آگے سوالات میں پوچھوں گی، پہلے ہم اس پہ صفحے کی ہم ریڈنگ کر لیں۔ جہالت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں شمع رسالت کی روشنی چمکی اور پورے عرب کو منور کر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا اور اپنے ہم وطنوں کی سعادت سے بخوبی واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو عورتوں کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ عربوں کا ذہن بدلنے لگا اور اسلام کی روشنی میں ان کے خیالات کو بدلنے لگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا ہوا کہ جہالت کا بہت اندھیرا تھا، جہالت بہت بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عرب میں نور کی روشن کی، ہدایت کی روشنی دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عرب سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حالات، جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اس سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی روشنی میں عورتوں کے حقوق سے آگاہ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس سے آگاہ ہونا بھی شروع ہو گئے، عورتوں کے بارے میں ان کے خیالات بدلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو مثال بنا کر اہل عرب کی تربیت کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، جس پیار اور شفقت سے کی وہ مثالی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، حضرت فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ بھی رہتی دنیا تک نمونہ ہے۔ تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں عورتوں کی حقوق و فرائض کی تعلیم دینا شروع کی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو مثال بنایا۔ بیٹی کے ساتھ جتنے شفقت و احترام کے ساتھ پیش آتے، جب وہ آتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھاتے ان کے بیٹھنے کے لیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو امہات المومنین جو ہے ہماری مائیں ہیں، ان کو بھی رہتی دنیا تک ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا اور ان کے حقوق و فرائض کا جو وہ کیا ہے مظاہرہ، ان کے فرائض کا، وہ بھی رہتی دنیا تک ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے پیج پہ آ جائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا اور اسے روز قیامت اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت قرار دیا۔ یعنی جو بیٹی کو پیدا کرے گا وہ رحمت، جب بیٹی آپ کے گھر آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی کی پرورش جو کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کسی کی لڑکی ہو پھر اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کی توہین کرے، نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی اچھی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کر ارشاد فرمایا، 2 انگلیاں یوں، 2 انگلیاں جوڑ کر جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ اور میں ایک ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے آپ پچھلے پیج پہ آئیں تو اس میں سوال تھا، خواتین کے حقوق کو کون کیسے مپال کرتا رہا؟ تو خواتین کے حقوق کو کون کیسے مپال کرتا رہا ہے؟ باپ، ابھی بھی باپ جو ہے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کو۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اسلام میں تو حقوق کیا ویسے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹی کی پیدائش پر کیا کرتے تھے؟ سوگ کا ایسا سماں ہوتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ سوالات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ اسلام نے
ماں کو جو مقام عطا کیا سب ہی اس سے واقف ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا ہونا اس امر کا آغاز ہے، یعنی اس حکم کو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عورت 4 بنیادی حیثیتوں سے ہمارے سامنے آئی: ماں، بہن، بیٹی اور بیوی۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پابند کیا کہ وہ اپنی بیویوں کی تمام ضروریات پوری کریں، ان کے نان و نقفہ کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کریں، یعنی ان کے کھانے پینے، رہائش، ان کی ضروریات کا اپنی حیثیت کے مطابق احساس کریں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں یا بیویوں کے نہیں، ساتھ میں ماؤں اور بہنوں کے بھی حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اس سے نرمی اور شفقت سے پیش آئیں۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق روا نہ کیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو ہر روپ میں عزت و احترام کے قابل ٹھہرایا۔ آج کل خواتین مردوں کی شانہ بشانہ ہر شعبہ میں زندگی میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ ہم اگر بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات کے نتائج کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے لڑکیاں لڑکوں سے پیچھے نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپر چند سوال ہے، مجھے بتائیے گا عربوں کو خواتین کے مقام سے کس نے آگاہ کیا؟ ویری گڈ، دیکھیں بہت سارے بچوں نے جواب دیا اور بالکل درست جواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں خواتین کے مقام سے آگاہ کیا۔ اگلا سوال ہے، بیٹیوں کے متعلق کسی بھی حدیث کا مفہوم بیان کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں کو پیدا کیا اور اس کی بھی اچھے طریقے سے پرورش کی تو وہ روز قیامت میرے قریب اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آگے آ جائیں کہ آج کی خواتین ڈاکٹر بھی ہیں اور انجینئر بھی، کمپیوٹر کی ماہر بھی ہیں اور قابل استاد بھی۔ وہ پاک فوج اور فضائیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر حکومت کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ 24 نومبر 2015 کو میاں والی کے قریب طیارہ کے حادثے میں شہید ہونے والی پاک فضائیہ کی فائٹر پائلٹ مریم مختار اس بات کی علامت ہے کہ خواتین صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی طور پر مردوں سے کم نہیں۔ یہاں تصویر کا دوسرا رنگ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کے واضح احکامات کے باوجود خواتین کو ان کے تمام حقوق نہیں دیے جاتے، یعنی اسلام ہمیں بہت واضح طریقے سے ہمیں کھول کر بیان کر رہا ہے کہ بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے، ماں کے، بہن کے، اور یہ دیکھیں کہ عورتوں کی اہمیت اور مقام و مرتبہ، تعلیم حاصل کرنا، اب تو ہر شعبے میں عورتوں کا چھا جانا، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے باوجود یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تصویر کا دوسرا رنگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے واضح احکامات کے باوجود خواتین کو ان کو تمام حقوق نہیں دیے جاتے۔ بعض اوقات باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا یا زبردستی ان کو بیٹوں کے حق سے دستبردار ہونے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اپنی زمین میں سے حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ ایسی روایات کو فوراً بدل لیں اور خواتین کے حقوق سے معاشرے کو آگاہ کرنا اور شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے مجھے ان سوالات کے جواب دیں کہ آج کی خواتین کن کن پیشوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فوج میں ہیں، کمپیوٹر کی ماہر ہیں، یعنی ہر شعبہ زندگی میں وہ مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ زمین یا جائیداد میں سے انہیں کچھ حصہ نہ دینا پڑے اور وہ ہمارے سے یا بیٹوں سے دور نہ وہ حصہ مطلب دے کے کسی اور خاندان میں نہ چلا جائے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ فلاحی تنظیمیں خواتین کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے کوشاں ہیں، یعنی دین تو ہمارا علم دیتا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ فلاحی تنظیمیں بھی عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے جو خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے۔ ان کوششوں کے علاوہ ہمیں اپنے خیالات اور سوچ بھی تبدیلی لانی ہوگی اور اپنے فرائض کو بہتر طور پر ادا کرنا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمیں صرف یہ کہ حکومت یا ہمیں دین حکومت پر سب کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یہ فلاحی اداروں پر نہیں، ہمیں دین کی روشنی میں ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے، خیالات اور سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے عورتوں کے حقوق میں بارے جب ہم یہ جان لیں گے تو ہم اپنے فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر میں ہم نے الفاظ مانی کیے، ہم نے سبق کی پڑھائی کی، آپ نے میرے ساتھ پڑھائی کی، اس کی تشریح بھی ہو گئی، آسان لفظوں میں آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ عورتوں کی
عورتوں کا احترام اور مقام کیا ہے اور اسلام نے کس طرح عورت کو اعلیٰ مقام دیا، عورتیں آج کل کیا کیا ہیں، کس کس شعبہ جات میں کیا کر رہی ہیں۔ تو دین کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، اور ساتھ میں ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو پہچانیں خواتین کے معاملے میں۔ تو امید کرتی ہوں آپ اس نے فائدہ اٹھایا ہوگا، کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اور جڑے رہیے گا میرے ساتھ۔ تب تک اجازت، تھینک یو سو مچ۔